السلام علیکم، سنو نیوز کے ساتھ میں ہوں رافنان۔ نیا مالی سال اپنے ساتھ لے آیا نیا مہنگائی کا طوفان۔ اوگرا کے حالیہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جولائی سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اضافہ جو ہے وہ فکس چارجز کی مد میں کیا گیا ہے۔ ایسے پروٹیکٹڈ صارفین جن کا ماہانہ گیس کا بل جو ہے وہ 400 روپے آتا تھا، اب اسے بڑھا کر 600 روپے کر دیا گیا ہے۔ ایسے نان پروٹیکٹڈ صارفین جن کا ماہانہ گیس کا استعمال 1.5 مکعب ہیکٹو میٹر تک ہے، ان کے لیے گیس کا بل جو ہے وہ 1000 روپے سے بڑھا کر 1500 روپے فکس چارجز کی مد میں کر دیا ہے۔ اور ایسے نان پروٹیکٹڈ صارفین جن کا ماہانہ گیس کا استعمال 1.5 مکعب ہیکٹو میٹر سے زائد ہے، ان کا ماہانہ گیس کا بل جو ہے وہ 2000 روپے سے بڑھا کر 3000 روپے فکس چارجز تک کر دیا گیا ہے۔ اس کا اثر جو ہے وہ عام عوام پر ہونے جا رہا ہے، جو پہلے ہی آٹے مہنگے ہونے کی وجہ سے، بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے، ادویات مہنگی ہونے کی وجہ سے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب اس پر ایک نیا بوجھ ڈال دیا گیا اور یہ نیا بوجھ جو ہے وہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا ہے۔ دوسری طرف انڈسٹریز کے اوپر بھی جو ہے وہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور 10% اضافے کے بعد جو ہے وہ انڈسٹریز مالکان بھی خاصا پریشان نظر آ رہے ہیں۔ لیکن انڈسٹریز مالکان یہی کرتے ہیں کہ وہ یہ تمام رقم جو ان کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے وہ صارفین سے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی مثال میں آپ کو یہ دوں، اگر انڈسٹریز کے اندر کسی بھی چیز کے پروڈکشن ہو رہی ہے اور اس پر لاگت میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ عام مارکیٹ کے اندر جب وہ اشیاء آتی ہے تو اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ عام صارف سے کسی نہ کسی طور پر وصول کر لیتے ہیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ تمام پروڈکشن کی چیزیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتی ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے پاکستانی ایکسپورٹ میں کمی آنے کا خدشہ ہے۔ یعنی ٹیکسٹائل کے اندر بننے والے کپڑے کے اندر قدرتی گیس کا استعمال ہو رہا ہے، کیمیکل فیکٹریز کے اندر گیس کا استعمال ہو رہا ہے، اسٹیلز کے اندر جو ہے وہ قدرتی گیس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آئندہ چند دنوں کے اندر یا چند ماہ کے اندر مہنگی ہونے جا رہی ہے، جس کا بوجھ جو ہے وہ عام صارف پر پڑے گا۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ مختلف پاور پلانٹ جو ہے وہ عام قدرتی گیس پر چلتے ہیں، یعنی بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ تو عام عوام جو ہے وہ ہر صورتحال میں پریشان نظر آ رہی ہے۔ آٹا پہلے ہی مہنگا تھا، بجلی پہلے ہی مہنگی تھی، پیٹرول کی قیمتوں میں پہلے ہی اضافہ تھا، اب جو ہے یہ نیا گیس کے بلوں میں یا فکس چارجز کی مد میں اضافے کے بعد گیس مہنگی کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا ایک نیا طوفان بھی جو ہے وہ در پر کھڑا ہے، اور آئندہ دنوں کے اندر مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عام صارفین جو ہے اب کوئی متبادل راستہ اختیار کریں گے، کیونکہ عام عوام کا پہلے ہی گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ وہ ایک طے شدہ بجٹ بناتے ہیں ہر مہینے کا، یعنی اگر جو بجٹ بنایا جاتا ہے عام عوام کی طرف سے یا بجلی کے اضافی بلوں کی وجہ سے، وہ پورا بجٹ جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اب جو گیس کے بلوں میں یا گیس کی قیمتوں میں اور فکس چارجز کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے، اس سے بجٹ ان کا مکمل طور پر آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ فکس چارجز کیا ہے، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تشریح بھی بتاتا ہوں۔ یہ فکس چارجز وہ ہیں، یعنی آپ گیس کا استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کو اس کی لازمی ادائیگی کرنی ہوگی۔ کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر 12 گھنٹے سے زائد گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقے جس میں پوش علاقے بھی شامل ہیں، 12 گھنٹے تو گیس ہی دستیاب نہیں ہوتی، اور ایسی صورتحال میں حکومت کی جانب سے اور اوگرا کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس میں فکس چارجز بڑھا دیے گئے، یعنی صارف جو ہے اس چیز کے لیے تیار ہو جائے، گیس کی فراہمی ہو یا نہ ہو انہیں یہ بل لازمی ادا کرنا ہوگا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ صارفین کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ گیس کی قیمتوں کے بعد یقیناً صارفین جو ہے متبادل راستہ اختیار کرنے کا ضرور سوچ رہے ہوں گے۔ ماضی کے دوروں کے اندر لکڑیوں کا استعمال ہوتا تھا، یعنی لکڑیوں پر کھانا پینے کا سامان بنایا جاتا تھا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد صارفین جو ہے وہ خاصا پریشان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ صارفین کا یہی کہنا ہے کہ گیس کی فراہمی ہوتی نہیں، طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے میں حکومت کی جانب سے گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے بجائے فکس چارجز کی مد میں اضافہ یعنی ان پر ایک مالی بوجھ ہے، جس سے ان کی مشکلات میں شدید اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے،
گیس کے بلوں کے ساتھ ساتھ عام کھانے پینے کی اشیاء ہو، چاہے ریسٹورنٹس پر ملنے والا کھانا ہو، بریانی ہو یا لذیذ جو پکوان جو بھی صارفین بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس میں بھی اضافے کا امکان ہے، کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ انڈائریکٹلی صارفین پر ہونا ہے۔ کسی بھی پروڈکشن کی لاگت میں اضافہ ہونے کا خمیازہ آخر میں عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔